محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم یا ظاہرین، السلام علیکم یا باطنین، السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ ایک جملہ تمام کتابوں میں استعمال کیا جاتا ہے، وہ صیغہ جمع کا شامل کیا جاتا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور کریم ہے، کریم رسول۔ یہاں وہ کہہ سکتے تھے احمد و اصلی علی رسول کریم، نہیں، انہوں نے کہا نحمد، کہ ہم جو ہے یہ بڑا پیارا صیغہ ہے اور اس کے اندر بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ ایک گروہ خاص ایسا ہے جو حمد سے، یعنی یوں کہنا چاہیے کہ حمد میں شامل ہوتا ہے، ہم میں شامل ہوتا ہے، ہم سے مراد دیا جاتا ہے ایک خاص گروہ، اور خاص طور پر وہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں بیان کیا جائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم اس کی شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ قرآن کریم کے اندر نحن استعمال کیا جاتا ہے، اس سے کئی مختلف شخصیات اور کچھ مخصوص ایک گروہ مخاطب ہے، شامل ہے اس نحن میں، جس کا ذکر ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ لیکن کئی جگہ پر نحن سے مراد مومنین کو شامل کیا جاتا ہے۔ کسی نے کہا دو بندے ریکارڈ رکھنے والے، دو آدمی، دو شخص ریکارڈ رکھنے والے، بلے تمہاری پرائیویسی کی، دو بندے ریکارڈ رکھنے والے، بلے تمہاری پرائیویسی کی، ہے کہ نہیں؟ لمحہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے، بے شک۔ ابھی دعوے پرائیویسی کے باوجود میں پرائیویٹ ہوں، میں اکیلا تنہا ہوں، مجھے کوئی دیکھ نہیں، پھر کوئی دیکھ نہیں گا، اس کو تو چھوڑ دو آدمی تو ریکارڈ رکھنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ابھی پرائیویسی کے دعوے ہیں ہمارے۔ کسی نے پوچھا بھائی اکیلے ہیں، کیسے ہیں، کتنے لوگ؟ میں اکیلا آیا ہوں جی۔ سبحان اللہ، ان دو کا تم کو یقین ہی نہیں، پتہ نہیں ہے میں کہاں سے گھس گئی، میں آیا میں گیا، یہ دو کہاں ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو تو ابھی ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تو یہاں بات ہی نہیں کر رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آنے جانے سے پاک ہے، آنے جانے کے لیے مقید ہونا شرط ہے، وہ قید سے پاک ہے۔ آنے جانے کے لیے دو جگہیں ہونی چاہیے، وہ اس سے پاک ہے۔ آنے جانے کے لیے آنے جانے والے کا آنے جانے والی جگہ سے چھوٹا ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز دوسری کے اوپر ہی آ جا سکتی ہے، چھوٹی چیز ہی بڑی پر آ جا سکتی ہے، تو وہ تو چھوٹا نہیں ہے، وہ تو اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مخلوق کے اندر۔ تو ہم میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ اب صاحب بولنے والے کہیں گے بھائی صاحب لکھنے والے تو اکیلے ہی لکھ رہے تھے اور کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا لکھنے والے کی۔ میں تو اوپر سے پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں کہ وہ فرما رہے نحمدہ، ہم حمد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو بھائی وہ ہم کہاں سے آ گئے؟ یہ ہم کا پہلا حصہ تو کرام الکاتبین شامل ہے۔ اسی لیے تصوف کے راستے کا ایک اصول ہے،
شعر پتہ نہیں پنجابی میں ہے یا کسی اور زبان کا شعر ہے، تو لیکن پنجابی سے الفاظ چونکہ اس کے ملتے جلتے ہیں، اور اب یہ بچپن سے ہم نے سیکھا اور بڑی فرماتے تھے کہ بھی اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ. لیکن فی زمانہ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پہ ماحول کے مطابق وہ الفاظ نہیں بول پاتے لیکن بولنے چاہیے، اور مجلسوں میں جہاں پہ اہل لوگ ہوتے ہیں وہاں ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. فرماتے تھے کہ میں تو ہاں اوئے چھڑ یعنی چھوڑ دو، میں تو ہاں اوئے چھڑ اسیں تسیں جی جناب حد یعنی پکڑ لو. میں چھوڑ دو، تم میں ہو ہی نہیں، کم سے کم تو تین ہو یار. آگے بولو، تین کا صیغہ جمع کا ہے، اثنین کا بھی نہیں. میں ہوں ہاں، میں تم ہاں ہاں اوئے، یہ چار لفظ چھوڑ دیں. میں کی جگہ ہم بولو، تم کی جگہ تسیں بولو، آپ بولو. اس کو تو ہم اکثر الحمدللہ استعمال کرتے ہیں کہ بکثرت یہ لفظ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کسی غریب آدمی سے بات کر رہے ہیں یا امیر سے بات کر رہے ہیں یا ملازم سے بات کر رہے ہیں، ریڈی والے سے بات کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا لفظ استعمال کریں. اتنا ممکن ہے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا. میں تم چھوڑ دو، ہم اور آپ پکڑ لو. ٹھیک ہے. ہاں اوئے چھوڑ دو، جی جناب پکڑو. جی جناب کیا ہے؟ ادب. ٹھیک ہے. اور ادب پہلا کریم ہے.